آج ہم موجود ہیں داتا کی نگری لاہور میں اور سید علی بن عثمان الحجویری کے مزار اقدس پر۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ داتا صاحب کے مزار کا جو نیا نقشہ ہے وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے کے پورے کمپاؤنڈ کا آپ کو وزٹ بھی کروایا جائے گا۔ آج سے تقریباً 1000 قبل برس داتا صاحب علیہ رحمہ یہاں پر لاہور تشریف لائے۔ اس وقت یہاں پر کفر و شرک کا بازار گرم تھا۔ آپ نے دریائے راوی کے کنارے ایک بلند ٹیلے پر قیام فرمایا۔ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کی۔ یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیخ ہندی اور شیخ لطفی کے دربار ہیں، مزار ہیں، جو کہ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے۔ پہلے یہ رائے راجو کے نام سے مشہور تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل کی کیفیت کو بدل دیا۔ یہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے دربار کا نیا نقشہ ہے جو کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تعمیر کے مراحل جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہیں، اور ابھی تک جو پرانا مزار تھا اس کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ اسی طرح ابھی تک موجود ہے۔ یہ جگہ جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ وہ چبوترا ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے قیام کیا اور عبادت و ریاضت کے اندر اپنی زندگی کے ایام گزارے۔ یہاں پر ساتھ ہی ایک جگہ ہے جہاں سب سے پہلے داتا صاحب علیہ رحمہ نے مسجد تعمیر کی تھی، اور اس وقت لوگوں کو یہ اختلاف ہوا کہ قبلہ درست نہیں ہے، تو داتا صاحب نے صبح کی نماز کے وقت لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی کرامت کا اظہار کرتے ہوئے صبح کی نماز میں لوگوں کو خانہ کعبہ سامنے کی سمت دکھایا۔ یہ داتا صاحب کی کرامت تھی کہ آپ نے لوگوں کے کعبے کو، قبلے کو درست کیا۔ داتا صاحب کے مزار کے ساتھ یہ ایک چشمہ ہے، اور یہاں پر لوگ پانی پیتے بھی ہیں، پانی پینے کے بعد بھر کے بھی لے کے جاتے ہیں۔ تبرکاً لوگ جو ہیں یہاں پر اس پانی کو پیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ولی کے دامن میں ایسا چشمہ ہے کہ جہاں پر لوگ آتے ہیں اور پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ یہ مزار کا نیا نقشہ ہے جو اس وقت تعمیر ہو رہا ہے۔ مزار کے ساتھ ہی کبوتروں نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لوگ دانہ پانی لے کے آتے ہیں اور ان کو دانہ ڈالتے ہیں۔ یہ دائیں طرف کا برآمدہ اور مسجد کا خوبصورت نظارہ۔ اس مسجد کے 2 مینار جو بڑے مینار ہیں، ان میناروں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم محمد خوبصورتی کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور یہ وہاں پر اویزاں ہے جو رات کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس پر لائٹوں کا انتظام ہے، اور یہ اس مزار کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے VIP لوگ جو پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں یہاں سے آتے ہیں، اور ویسے بھی لوگوں کے لیے یہ دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہاں پر نیچے کی طرف ایک راستہ جاتا ہے جہاں پر ایک قبرستان بھی ہے جو داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار کے ساتھ ملحقہ ہے۔ نماز عصر کا وقت ہوا چاہتا تھا، ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے جانا تھا ہمیں، اور یہ ساتھ برآمدہ ہے اور چھوٹی چھوٹی جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ مختلف اوقات میں آتے ہیں اور یہاں پر قیام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ جو بائیں طرف آپ بلیو کلر کے پنکھے دیکھ رہے ہیں، آج کل تو سردیاں ہیں لیکن گرمیوں میں ان کی ہوا اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ سامنے کا جو بندہ ہوتا ہے اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میں اڑ نہ جاؤں، یعنی اتنی زیادہ اور تیز ہوا ہوتی ہے۔ یہ مسجد کا ہال ہے جو کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ، اور اس دیکھیں کہ اس بہت بڑے ہال کے اندر ایک بھی پلر نہیں ہے، سنٹر اس کا بالکل خالی ہے، اور مسجد کا جو فرنٹ ہے وہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا، اور اس کے اندر فانوس لگائے گئے جس کی وجہ سے مسجد کی روشنی کو دوبالا کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ آتے ہیں یہاں پر چندہ وغیرہ جو باکس پڑے ہوتے ہیں ان میں ڈالتے ہیں،
تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر کیمرے نصب کیے جاتے ہیں اور لوگ اس چندے کو یہاں پر زائرین جو آتے ہیں وہ جب اس چندے کو اکٹھا کیا جاتا ہے، کلیکٹ کیا جاتا ہے، تو لوگ یہاں پر بیٹھ کر اس چندے کو اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ مسجد کے اندر سے داتا صاحب کے مزار کا خوبصورت منظر جو ہے وہ آپ ملاحظہ کیجئے۔ نماز عصر کے بعد ہم چند لمحے یہاں پہ بیٹھے۔ اب آپ کو اس کمپاؤنڈ کا جو نچلا حصہ ہے بیسمنٹ وہ دکھائیں گے کہ وہاں پر جو جگہ وضو خانہ کے لیے مختص ہے، واش روم کے لیے ایک طرف مختص ہے، اور یہاں پر ہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہزاروں زائرین آتے ہیں اور لنگر کا انتظام یہاں پر کیا جاتا ہے۔ یہ وضو خانہ ہے، لوگ یہاں پر سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، جو مزار شریف پر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پھر وہ اوپر مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لنگر خانہ ہے جہاں پر زائرین آتے ہیں اور لنگر کھاتے ہیں۔ لنگر اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ ہزاروں کی حساب سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام کاج کرنے کے لیے شہر میں آئے ہوتے ہیں، ان کے پاس رہائش نہیں ہوتی، کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، وہ یہاں پر آتے ہیں رہائش کے لیے بھی، اور پھر کھانا کھاتے ہیں اور اپنی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور دربار شریف پر حاضری دیتے ہیں۔ جلووں کی چھما چھم ہے، یہ مسجد کی طرف سے دربار شریف کی طرف کا منظر ہے۔ دربار شریف کے ساتھ ہی جو کبوتروں کا منظر ہے وہ بڑا لاجواب ہے اور ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے کہ جب ہم مکہ مدینہ میں جاتے ہیں تو کبوتر ہمیں وہاں پہ بھی ملتے ہیں، ایک نسبت کی وجہ سے ان کی محبت ہے۔ یہ داتا صاحب کمپاؤنڈ کا دوسری طرف کا منظر ہے، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر کنسٹرکشن کا کام تیزی سے جاری و ساری ہے، کیونکہ اب اس کمپاؤنڈ کو نئی شکل حکومت پنجاب جو ہے وہ دینے جا رہی ہے، اور اس کا خوبصورت منظر ایک پیش کیا جائے گا۔ میرے ساتھ موجود میرے دوست محمد مدنی رضا جو بہت بڑے نعت خوان بھی ہیں، خوبصورت آواز کے مالک ہیں، میں نے کہا آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو چلیں، موقع مناسبت بھی اچھا ہے، تو ہمیں کوئی ایک شعر جو ہے وہ آپ سنا دیں، تو ذرا آپ بھی ان کی آواز سے لطف اندوز ہوں۔ داتا صاحب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو کوئی ایک شعر سنا دیں۔ ایک نور کا عالم ہے، ایک نور کا عالم ہے، داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے، جلووں کی چھما چھم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو کہ مشہور ہے کہ سونے والا دروازہ، تو یہ تو دروازہ بند ہوتا ہے اکثر، پہلے کھلا کرتا تھا لیکن اب یہ کافی عرصے سے بند ہے۔ امید ہے آپ اس ولاگ سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں جو اولیاء ہیں ان سے محبت کرنے کی توفیق دے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔